السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایک ایپ پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس شخص کے تمام ایپوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، آج ہمارے معاشرے کا نا یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نیک پارسا ہے، چاہے وہ اللہ معاف میں دنیا دار ہے، گناہ گار ہے۔ ہم سب لوگوں میں نا ایک یہ بہت کامن چیز پائی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف عورتوں میں پائی جائے گی اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان لوگوں میں پائی جائے گی عادت کہ لوگوں کے ایپ ٹٹولنا، بلکہ اللہ معاف میں ایسی بہت سارے مردوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے اور دیندار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر، یہ اخلاقیات کے خلاف عمل ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے یہ بات کہ دیکھیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا کیے ہیں نا، ہر شخص کے اندر جہاں پہ خوبیاں ہیں نا سبحان اللہ، اسی طرح خامیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں، اب ایک پورا ایک وائٹ بورڈ ہے، ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی تھی، اس نے کیا کیا سبحان اللہ، ایک پورا وائٹ بورڈ پہ نا ایک چھوٹا سا نا ڈاٹ لگا دیا، اور پھر اس ٹیچر نے کہا کہ بیٹا آپ کو یہاں پہ کیا دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اسٹوڈنٹ نے کہ ٹیچر یہاں پہ ایک ڈاٹ دکھ رہا ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ بیٹا اتنا بڑا بورڈ تو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر صرف انسان کی خامی پہ جاتی ہے، اس بلیک ڈاٹ پہ جا رہی ہے، بٹ وہ جو اتنا بڑا وائٹ بورڈ ہے اس پہ نہیں جا رہی۔ اور یہی ایگزامپل مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر انسان کی بھی ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوبیاں ہر انسان میں ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، اللہ تعالیٰ نے نا سبحان اللہ جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اگر ایک انسان میں کوئی عمل برا ہے نا تو سبحان اللہ ایک عمل برا ہے بٹ اس کے اندر 100 اعمال ایسے ہیں جو سبحان اللہ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عمل جو کرنے والا انسان ہے وہ برا نہیں ہوتا، بس اس شخص کا جو عمل ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب ایک شخص جو ہے شراب پیتا ہے، شراب پینا برا ہے، لیکن وہ جو شخص ہے وہ برا نہیں ہے۔ آپ اس کو محبت سے اصلاح سے سمجھاؤ، آرام محبت سے، یعنی برادرز اینڈ سسٹرز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے آج کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا کہ یار یہ فلانا لڑکا، یہ لڑکی، یہ مرد، یہ عورت، یہ کوئی بھی ہے، کیا ہے اس میں یہ عیب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یعنی کہنا مطلب کوئی بھی گناہ ہے، میرے سامنے کسی انسان نے کوئی گناہ کیا اور وہ مجھے پتہ چل جائے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا کے اس کا اعلان کر رہا ہوں، میں 100 بندوں میں بیٹھ کر اس بندے کے بارے میں ڈسکس کروں، مجھے کوئی حق نہیں ملتا۔ ہاں اگر مجھے زیادہ ہی اس شخص کا دکھ ہو رہا ہے نا تو کیا کروں، یہ نہ ہو کہ بھائی میں 1000 بندوں میں سامنے بیٹھ کر اس کو کہوں بھائی تیرے اندر یہ بری بات ہے، نہیں بھائی، اصلاح کا سبحان اللہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے نا تنہائی میں نا اسے چند محبت سے سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے اندر یہ بات غلط ہے تو لہٰذا آپ اس عادت کو اپنی ختم کر لیں۔ اور مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز سبحان اللہ، ایک جو آپ کا کہنے کا طریقہ ہوگا اور آدھی جو اس کی جو غلطی ہوگی نا وہ آدھی ایسے ٹھیک ہو جائے گی، آدھی انشاءاللہ وہ اور امپروو کر لے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے ایسے نہ ہو کہ دیکھیں آپ نے بھری محفل میں اس کو کیا کیا رسوا کر دیا ہے، آپ بھری محفل میں جو اس کی جو عیب ہے اس کا ٹول رہے ہو، اس کو بتا رہے ہو، تو کیا ہوگا وہ اصلاح نہیں ہوگی، وہ بندہ اور بگڑ جائے گا۔ اب مائی ڈیئر سسٹر ہر انسان میں خوبیاں، میرے اندر 1000 خوبیاں ہیں لیکن کچھ سبحان اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی تو رکھی ہیں، تو لہٰذا جو آپ کی خوبیاں ہوں نا سبحان اللہ، آپ کسی انسان کے اندر خوبی دیکھو کہ بھئی ماشاءاللہ یہ جو بچہ ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، 5 وقت کی پابندی سے سبحان اللہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر تسبیحات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ میڈم سے یہ چیزیں ہیں نا، تہجد گزار ہے ماشاءاللہ بچہ، یہ یعنی یہ بچی سبحان اللہ کیا ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، یعنی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو ہمیں نا کسی انسان کے اندر آپ کو اچھائی دیکھو سبحان اللہ کیا کرو، اس کو بھری محفل میں اس کو پروموٹ کرو، اس کے ڈسکشن وہاں پہ کرو۔ ہاں اگر آپ نے کسی کے اندر عیب دیکھا نا، اسے بھری محفل میں نہیں کرنا بلکہ اسے تنہائی میں اس کو سمجھانا ہے، اس کی اصلاح سے کرنی ہے۔ اور میڈم سے یہ ایک بہت مین ٹاپک ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج ہم بہت سارے لوگوں کی اس طرف نظر بھی نہیں جاتی، اور یہ بہت غلط بات ہے کہ دیکھیں پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم کسی کے ایپ ٹٹول رہے ہیں نا اللہ معاف فرمائے، تو کل کوئی بندہ ہمارا بھی ایپ نہیں رکھے گا۔ کیوں
کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اگر سبحان اللہ اگر آپ کسی کے آج ایپ چھپا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ایپ چھپائیں گے آپ کے، اگر آپ ایپ ٹٹو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ایپ نہیں رہنے دیتا۔ تو اسی لہٰذا اگر آج آپ کسی کے ساتھ بھلا کرو سبحان اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلا کریں گے۔ اور مائی ڈیئر برادر سسٹر، اس چیز پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان پکڑنا پڑے گا، اور اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔